السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ہم بلا تمہید شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ ان صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ترکے میں صرف کرنسی کی مد میں 4 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گول سونے کا کچھ بھاری سا سکہ ہوتا ہے جو کہ 4.5 ماشے کے برابر تھا، اور اس وقت ایک ماشا پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا ہے۔ 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکرے بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی 4 ازواج حیات تھیں اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 4000 ملین درہم آئے۔ ناظرین، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بالکل مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے ان انصاری صحابی سے کچھ نہ لیا، صرف یہ پوچھا کہ بازار کا راستہ کہاں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے تھے، ایک حصہ خود رکھتے اور ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیتے۔ ایک دفعہ 8000 دینار کمائے تو 4000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا، اتنا ہی ہے جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا، یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ناظرین، مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی 1 میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اسلام ان دونوں کے علاوہ تجارت سے بھی پھیلا ہے۔ مسلمان بے انتہا وسیع سوچ کے مالک تھے، یہ خود کو برانڈ بنانا اور برانڈ کرنا جانتے تھے۔ مسلمانوں نے خود کو کبھی بھی مکہ، مدینہ یا عرب تک محدود نہیں کیا، یہ ایران، عراق اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے جزائر غرائب الہند تک پہنچ جاتے تھے اور اپنی برانڈ ساری دنیا میں متعارف کرواتے تھے۔ ان کی برانڈ کا نام اسلام تھا، مقصد اسلام ہوتا تھا اور نتیجے میں پیسہ بھی ملتا تھا۔ یہ کپڑے میں نقص اور عیب بتا کر بیچتے تھے۔ یہ بارش کے بعد گاہک کو بتاتے تھے کہ بارش کی وجہ سے گندم گیلی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو اس کی اصل قیمت سے کم پر بیچیں گے۔ یہ معمولی فائدے پر بھی گاہک کو اچھی چیز بیچ دیتے تھے اور بیچا ہوا مال واپس بھی لیتے تھے اور تبدیل بھی کرتے تھے۔
آج ساری دنیا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ سرمایہ کاری اور تجارت کرنے والوں کو عزت دینے سے ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں، لیکن جن کے آباء و اجداد نے 3 بر اعظموں میں اپنا کاروبار متعارف کروایا وہی اس بات سے ناواقف ہیں۔ دنیا میں 500 بڑی آئل کمپنی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی کسی مسلمان ملک کی نہیں ہے، جبکہ تیل پیدا کرنے والے 11 میں سے 10 ممالک عرب ہیں۔ آپ کمال ملاحظہ کریں کہ مدینے میں یہودیوں کے مقابلے میں جو بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہاں پر باہر سے آنے والوں کو ٹیکس فری ماحول دیا گیا۔ وہ وہاں اپنے خیمے لگاتے تھے، لیکن ان سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم نہیں لی جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یہودی بھاری بھاری ٹیکس لیتے تھے۔ آج کاروباری لوگوں کے لیے اسرائیل ٹیکس فری ہے، جبکہ ہمارے ملک میں کاروبار کرنا ہی عذاب بن گیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ترقی کے لیے تجارت کو فروغ دینا ہوگا اور عوام کو ہر وقت نوکری کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی استعداد کے مطابق کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ترقی کی راہیں کھولتے چلے جائیں گے۔